خان نے اپنے وزیر اعظم محفوظ دے خرچے گھٹائے ایک ایک کمرے باندھ آیا دیانتدار انہیں 2000 روپے دا کارڈ دیتے تھے شباز شریف پہ آتے اے پڑھاؤ چاہتے انشاءاللہ میرا یہ وجدان کہہ رہا ہے، میرا یہ سیاسی شعور کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوگا، یہ ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ۔ وعدہ کریں گے اگر دریا خان آلے ہو اساں تھوان رنگ نہ لا دیتا تو سانو اگلی دفعہ پرچی نہ پوائے گی۔ ہر دو جہاں کی فضا میں ایک ہی پرواز ہے، ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ دیکھتے رہیے میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان۔ بیٹی کی شادی سر پر ہے، سوچ رہا ہوں کہ کپڑے جوتے خریدنے کے علاوہ شادی کارڈ بنوانے ہیں، مووی والے کو کہنا ہے، سٹل فوٹوگرافر کا بندوبست کرنا ہے۔ میں اکیلا ہوں، کہاں جاؤں گا؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب سب کچھ ملے گا ایک ہی جگہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارے اپنے شہر دریا خان میں السعید کمپیوٹر اینڈ مووی جو ہے، جہاں شادی کارڈ، مووی میکنگ، سٹل فوٹوگرافی، اب سب کچھ ملے گا ایک ہی جگہ۔ السعید کمپیوٹرز موویز اینڈ فوٹو اسٹوڈیو، ڈی آئی خان روڈ، دریا خان، بھکر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اما بعد میرے نہایت قابل احترام واجب الاحترام خان عرفان اللہ خان صاحب، خان منصور احمد خان صاحب، میرے بڑے بھائی ملک محمد شیر کلیار صاحب، عمار عبداللہ خان، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین، اور سب سے بڑھ کے جو میرے سامنے معززین بیٹھے ہیں، باضمیر لوگ بیٹھے ہیں، غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں، میرے نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ میرے دریا خان وارڈ نمبر 6 کے غیرت مندوں، باضمیر اور عزتدار لوگوں، آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ شدید ترین حبس ہے، آپ بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، ہم نے بھی صبح سے کمپین شروع کی ہوئی ہے۔ جو میں نے آپ کو یہ پیار دیکھا ہے، جو میں نے آپ کو یہ جذبہ دیکھا ہے، یہ ولولہ دیکھا ہے، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں پارلیمانی سیاست میں، میں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن تو 17 تاریخ کو ہونا ہے، لیکن آج آپ نے فیصلہ کر دیا ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہے، یہ فیصلہ کن گھڑی ہے۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان بننے کے وقت ایک فیصلہ کن گھڑی تھی۔ کیا ہمیں پاکستان کے وقت ہمارے آباء و اجداد نے، آپ کے آباء و اجداد نے اس آزاد وطن پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی؟ ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی، بیویوں نے اپنے سواگنوں کے قربانیاں دی، بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے۔ خون کی ندیاں کے بعد پاکستان مرد وجود میں آیا، اور ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ وطن ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اس وطن کے لیے پاکستان کے ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے کہ لا الہ وقت کے لیے آئیں گے کہ اللہ کے سامنے جھکیں گے، اس کی عبادت کریں گے،
کوئی ہندو بدیا ہمیں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا، کوئی انگریز ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکے گا. اپنی مرضی، اپنی غیرت، اپنی آزادی، اپنی خودداری کے ساتھ اپنے ملک میں جائیں گے. لاکھوں وہاں سے مہاجرین یہاں پاکستان میں ہجرت کر کے آئے. آج پھر میرے بھائیوں وہی لمحہ ہے، اور وہ لمحہ ہے حقیقی آزادی کا، حقیقی آزادی حاصل کرنے کا. گو کہ ہم کالے انگریز سے آزاد ہو گئے، ہمیں آزادی مل گئی، پاکستان بن گیا. آج 75 سال کے بعد ہمارے آباء و اجداد کی، آپ کے آباء و اجداد کی روحیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں. اور خان نے جو نعرہ لگایا ہے حقیقی آزادی کا، ہم نے پہلے انگریز سے چھٹکارا حاصل کیا، آج ہم انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کریں گے. میرے بھائیوں، عمران خان کی کیا غلطی تھی؟ عمران خان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک دیانتدار آدمی ہے، وہ ایک سچا مسلمان ہے اور بہت بڑا عاشق رسول ہے. اس نے عظمت رسول کی جنگ، آقا دو جہاں کی حرمت کی جنگ اقوام متحدہ میں لڑی. کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمارے پیارے نبی کے بارے میں وہ کارٹون بناتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے. جب ہمارا دل دکھتا ہے تو کائنات کانپتی ہے اور مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ حقیقی طور پہ عظمت رسول کا پہرے دار ہے، جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف جنگ لڑی، جنہوں نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کروائی. یہ آئندہ کے بعد کوئی مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہے گا. اسلامو فوبیا یہ ہے کہ میرے بڑاؤ جڑے باہر خاص کر سارے راندن مسلمان انہوں نے بارے طرح طرح دی انت الزام لیندے ہیں کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں، یہ داڑھی والے دہشت گرد ہیں، یہ خون خوار ہیں، یہ خون کرتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام تو سلامتی والا مذہب ہے، امن والا، بھائی چارے والا مذہب ہے. امریکہ خان کو چکانا چاہتا تھا، شاید وہ بھول گیا کہ خان بھی وہی حکمران ہے جو ایک فون کال پہ لیٹ پڑیں گے. خان نے کہا کہ میں جھکتا ہوں تو اللہ کے سامنے. تو نہیں ایک رب کو مانتے ہیں، اس نبی کے امتی ہے، خاص ہے غلام تو نہیں ہم کوئی غلام. اس کے سامنے جھکتے ہیں جس کے سامنے جھکنے کا حق ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے مخالفین یہ میر جعفر، یہ میر صادق، یہ امپورٹنٹ غلام، یہ سپر طاقت امریکہ ہے. عمران خان کہتا ہے سپر طاقت اللہ ہے. ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، وہ امریکہ کو ایک ماننے والے ہیں. یہ دو نظریات کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ غلامی اور آزادی کی جنگ ہے، یہ غیرت اور خودداری کی جنگ ہے. میرے بھائیوں، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، جانیں قربان کر دیں گے، لیکن جھکیں گے صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے، کسی اور کو نہیں جھکیں گے. سرکار نہ منظور نہ منظور اس بیٹھیو نیچے اترو مسند سے، نیچے اترو کرسی سے، نیچے اترو مسند سے، نیچے اترو کرسی سے. یہ مسند ہے کوئی کھیل پھر جن کو عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے، پوری کابینہ، آدھی سے زیادہ کابینہ ملزم ہے. یہ امریکہ کے نوکر، امریکہ کے غلام جو میر جعفر، میر صادق ہم پر مسلط ہیں اور ہمیں چکانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج سنو، پورا پاکستان کھڑا ہو گیا ہے، پورا پاکستان لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ کھڑا ہو گیا ہے، عمران خان کے نعرے پہ کھڑا ہو گیا ہے. الحمدللہ.
کہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان اناڑی ہے، عمران خان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، عمران خان آدھن ہٹی نہیں چلائی جی، عمران خان کی ٹیم نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں. عمران خان نے 2 روپے پیٹرول مہنگا کیا تو انہوں نے 4-5 لانگ مارچ کیے. مولوی صاحب نے بھی لانگ مارچ کیا، نواز شریف کی بیٹی نے بھی لانگ مارچ کیا. جس کہتا ہے ٹانگیں کانپتی ہیں ٹانگیں، اس نے بھی لانگ مارچ کیا. اس کے علاوہ سب نے لانگ مارچ کیا 2 روپے کے پیٹرول کے پیچھے. لیکن شاید اللہ نے وہ سب کچھ آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ عمران خان نے اس ملک کو کیسے سنبھالا ہوا تھا. عمران خان کو جہیز میں جب وہ برسر اقتدار آیا تو پاکستان پہ 40,000 ارب روپے کے قرضے تھے. پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. پاکستان کے جو میں ڈیفیسٹ کہتے ہیں بجٹ کا جو خسارہ تھا وہ بہت سے $20 بلین تھا اور روزگار نہیں تھا. پاکستان جو پاکستان خارجہ پالیسی کے میدان میں آئسولیٹ ہو چکا تھا. تمام ممالک نے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا. حتیٰ کہ یہ حالات تھے کہ جو پاکستان کے اسلامی ممالک دوست تھے، سعودی عربیہ، کویت، دبئی، انہوں نے انڈین مودی کو اپنے سب سے بڑے اعزازات سے نوازا. اور عمران خان نے جب آیا انہوں نے پورے عالم اسلام کو دوبارہ اکٹھا کیا، مسلمانوں کو ملایا، ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ترکی کے صدر کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، سعودی عرب کے کنگ کے ساتھ بڑھایا، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برابری کی بنیاد پہ بات کی. آقا دو جہاں کی امت کی جو بات آپ نے اقوام متحدہ میں بلند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. آج مجھے بتاؤ جو 40,000 ارب کا قرضہ تھا، عمران خان نے ان کے لیے ہوئے قرضے ان کے سود اتارنے کے لیے ہر سال $10 بلین خان دیتا رہا ہے قرضہ اتارنے کے لیے. اللہ کا کرم ہوا کہ جو بجٹ کا خسارہ تھا کہ جیسے آمدن اگر سپوز آپ کی 100 روپے ہو اور خرچہ آپ کا ₹1,00,000 ہو تو آپ کا تقریباً کتنا خسارہ بنے گا جی؟ 100 دے وچوں کڈو ظاہر ہے 9,99,990 روپیہ خسارہ آئی. اس نے پہلی دفعہ خان نے اپنے وزیر اعظم محفوظ دے خرچے گھٹائے. ایک کمرے ماندہ آئے دیانتدار آدمی آئے میں نے بڑے بڑے وزیر اعظم دیکھے ہیں. خدا کی قسم ہم جب ایم پی جاتے تھے 10 قسم کے کھانے دیتے تھے، جوس آتے تھے. یہ چیز آ رہی ہے. خان اتنا دیانتدار آدمی تھا کہ میں آپ کو حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ شاید ہمیں کبھی انہوں نے چائے کے کپ بھی پلایا ہو جی. کیوں؟ دیانتدار. ہم ناراض نہیں ہیں، خوش ہیں. ایک دیانتدار آدمی بیٹھا ہے، اس نے وزیر اعظم کے خرچے کام کیے، اس نے صدر ہاؤس کے خرچے کام کیے، انہوں نے اپنے وزیروں کے خرچے کام کیے، اس نے للے تللے خرچ کام کیے، اس نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا اور پاکستان کا خسارہ ختم کیا. الحمدللہ جب خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو ہمارے پاس پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے زر مبادلہ کے ذخائر تھے. زر ڈالر ہمارے پاس سب سے زیادہ تھا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عمران خان کے دور میں ٹیکس وصول ہوا تقریباً 6200 ارب روپے کا. نواز شریف کے دور میں 3600 ارب روپے کے ٹیکس وصول ہوئے. خان کے دور میں 6200 ارب روپے کے ٹیکس وصول ہوئے. اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی تھی، یہاں سے صنعتکار کارخانے دار یہاں سے بیچ بچا کے بنگلہ دیش فیکٹری لے گئے تھے. نصر خان نے ان چولہوں کو دوبارہ بجھایا، ان چولہوں کو چلایا، ملوں کو چلایا. آج الحمدللہ یہ حالات ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ جو ہے وہ برآمدات ہوئی، ایکسپورٹس ہوئی ہیں جی.
जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं और पाकिस्तान उसके सहारे चल रहा है और अल्लाह के सहारे चल रहा है, उन्होंने हमें 33 बिलियन डॉलर भिजवाए। अब क्यों कि इमरान खान दयानतदार आदमी है, ईमानदार आदमी है। खान के कहने पे उस वक्त तो कोरोना भी था, कोरोना की बीमारी भी थी, तबाह बर्बाद था। खान ने हर जो यहाँ बंदा बैठा है जो शादीशुदा है, हर उस शख्स को 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया, चाहे वो नून का वोटर था, पीपल्स पार्टी का वोटर था, किसी का वोटर था, बिला इम्तियाज 10 लाख रुपया खान ने गरीब खवातीन के लिए 14,000 रुपए का एहसास कार्ड दिया। इन्हें 2,000 रुपए का कार्ड दिते थे, शहबाज शरीफ पे ये बढ़ाओ चाहते, ये बढ़ाओ चाहते तो 29,000 रुपया हमला औरतां नूं 2,000 कख ना बची 2,000 नाल के थी ने चीचके नहीं आंदे के आदमी बना पूरी जे 2,000 रुपए दा ते तू 2,000 नाल पलींदे जी किथे 14,000 किथे 2,000। महंगाई मेरे भाइयों, अब महंगाई के हालात देखो, यही IMF था, यही कोरोना के हालात थे, यही इमरान खान था जो मुश्किल से पाकिस्तान को निकाल के दलदल से निकाल के आप वो स्टेबिलिटी की जानिब लाया था। और आज इंशाल्लाह ये बजट लगता, अगला बजट लगता तो पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच जाता। इन्होंने आज महंगाई देखें, हमारी स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स कर चुकी है, हमारा जो ये डॉलर है 207.5 रुपए तक चला गया है, महंगाई कहीं के कहीं चली गई है। आज मेरे भाइयों, इन्होंने सिर्फ 45-50 दिनों में 85 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। आज 3 है कि वो 3 फिर मेरे ख्याल में सुने हैं कि 40 रुपए बढ़ा रहे हैं। वो सारी के अजीज लतीफा लाया मैं देता पे हम तो वो 100 रुपया काट के पेट्रोल पंप पे गया कि ये पेट्रोल मेरे क्या दो मोटरसाइकिल पाओ, वो पंप पर मुशक सुगाए 100 रुपए। इन्हां दे हालात हैं, बच्चे बिलकदे पे तबाह बर्बाद हैं, बिजली मेरे भराओ है को ना तुसां दा शायद हुण इत्थे चुके इलेक्शन नहीं पर दरिया दे बिजली कोने कटींदे पे झंडा वाले भाई जी 18 घंटे लोड शेडिंग 18 घंटे लोड शेडिंग। पहली बिजली जिहड़ी है 69 रुपए यूनिट वधा दिता ने जी। ये जड़ा जुलाई आंदा पे अल्लाह दी जात माफी देवे, अल्लाह दी जात माफी देवे। जुलाई इतना सख्त तरीन महीना हो सी कि भाई तुसां जेड़े मिडल क्लास दे लोग खले असां ना बर्दाश्त कर सकदे ते काम गरीब आदमी के बर्दाश्त चीखा काटे सी भाई गाट चीखा काटे सी। इना मेरे भराओ कि मैं थोड़ा सवाल करी ना, जेड़ा खानदान और जेड़ियां पार्टियां 40 साल हुक्मरान रही तो उन्हें कुछ नहीं किया। 40 साल एक हुकूमत नहीं, 2 हुकूमत नहीं, 3 हुकूमत नहीं, 40 साल जेड़े 40 साल कुछ नहीं कर सके वो हुण के करे सन जी। इस वास्ते मेरे भराओ मेरा वोट बल्ले नू पूरी सपोर्ट बल्ले नू लाके मोर हमले ते लाके मोर हमले। ये मेरे भराओ ये थल यूनिवर्सिटी बखरे चाहिए इमरान खान दी है। आज MM रोड जरा खूनी रोड आई, कातिर रोड आई, आज माशाल्लाह 3 फुट चौड़ा बनता पे अल्हम्दुलिल्लाह नवी कारपेट थींदी पई है। ये सारा नवा रोड जड़ा है दरिया खान तू ए तू मस्ती से हरीफ हिल परेशान आया है मस्ती से हरीफ हिल पर खान मुबारक होवे 80 करोड़ रुपए दा फॉरम में रोड जड़ा है दरिया खान तू डेरा इस्माइल खान तक 3 फुट चौड़ा मंजूर करवाए, पैसे मंजूर 3 फुट चौड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े सारे दरिया खान दे बिराए कच्चे दे इलाके इंशाल्लाह इनकलाब आसी। मैं थारे वास्ते मेरे भराओ दरिया खान दे गैरतमंदो मैं थारे कण गैस गिनाया 1 अरब रुपए दा मेन लाइन बिच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जेड़े हैं जा बॉर्डर भी लागे आई
سارا ہون تھوڑیاں سے برکیا دیو شہر دے وچ نویاں چھوڑیاں نہ اپنا نکلا دیو جی بچھائیں دیو شہر دے وچ چھوٹی پائپ لائن وہ بچھنے تھے انہاں روک کے ان کے حالے میں بچھاؤ مت سانو کو ووٹ کو نہ دے دریے دی عوام دی انشاءاللہ میرا یہ وجدان کہہ رہا ہے میرا یہ سیاسی شعور کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوگا یہ ریفرنڈم ہوگا انشاءاللہ اور نجیب خان عرفان اللہ خان انشاءاللہ بڑی واضح لیڈ سے جیتیں گے میں آخر پہ میرے بھائیوں آپ نے اس ووٹ کو برچی بنا کے پرچی کو برچی بنا کے آپ نے پلے پہ لگانا ہے اور ان غداروں کو زمین فروشانوں یہ سارا نا بدنام کیتا ہے پورے پاکستان دے وچ ہمیشہ ہمیشہ کر ختم کرنے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ بلا جت سی میں تے عرفان اللہ خان وعدہ کریں گے اگر دریا خان آلے ہو اساں تھوان رنگ نہ لا دیتا تو سانو اگلی دفعہ پرچی نہ پوائے گی کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں کتنے بے درد ہیں کہ سر سر کو صفا کہتے ہیں ہر جو جہاں کی فضا میں ایک ہی پرواز ہے ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور بہت شکریہ بہت مہربانی ان میں نعرہ لاؤنے نانا وجنا نہیں میرے بچے والوں پیچھا نانا پیچھا پیچھا والوں پیچھا والوں پیچھا پیچھا لیٹا بولو پیچھا پیچھا والوں نانا یہ گل غلط ہے ہون ہاتھ کھڑا کرو اگر میں صحیح گلا کی جن تو ہاتھ کھڑا کرو میرے میرا میں ٹھیک ہے کی دیا پلے تے بورا لگ سے اچھا مجھے مہربانی ایک کرنی ہے کہ سارے جڑے سارے بھرا کھلوتے ہو دوست کھلوتے ہو سنگی کھلوتے ہو تو ہر 5 بندہ نو اپروچ کرنا ہے 5 ووٹ منگنا ہے 5 ووٹراں نو کور کرنا ہے بوا وجنا ہے ڈور ٹو ڈور وجنا ہے ہن دعا کر سائیں عرفان اللہ خان دی کامیابی واسطے سارے درود پاک پڑھو تے ہم پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نال بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان مال بنے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن یا خدائے ذوالجلال تو خالق تو رازق تو مالک یا اللہ تو سب طاقت مالک ان اللہ کل شیء قدیر ہے اساں گناہگار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں کک برابر نہ یا لائق ہیں نکمے ہیں یا اللہ سب تیرا کرم ہے یا اللہ سب تیری مہربانی ہے یا اللہ تو آسانیاں پیدا فرما یا اللہ مشکلات دور فرما یا اللہ رات دا وقت بزرگ نوجوان عزیز چھوٹے بڑے یا اللہ تیرے گو 10 بستا التجا کری یا اللہ عرفان اللہ خان فقید المثال کامیاب فرما یا اللہ عمران خان پورے پنجاب وچ کامیابی عطا فرما یا اللہ بلد نشانوں کو یا اللہ کامیابی عطا فرما یا اللہ سارا وزیر اعلیٰ بڑے تاکہ اساں جڑے تے وعدے کیتے نا اپنی دھرتی نال اپنے بھائیاں نال اپنے عزیزاں نال یا اللہ پورا کر سکیں یا اللہ تو کرم فرما تو رحم فرما تو مہربانی فرما آمین بہت شکریہ ہاں اتے میں نہ ہچنا رہا اتے اللہ یہ دسو حاجی منصور خان دی وارڈ ہے تو سا نعرہ مارو جو پرلی ہسپتال تک بنے اتے اللہ اتے اللہ اتے اللہ دیکھتے رہیے میرا دریا خان ہم سب کی پہچان